وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 سے آنورڈز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور جو ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا اس کا ایک خلاصہ سا دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا اس کے بارے میں بتا کے ان کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ تم سے وعدے بھی لیے گئے اور تمہاری طرف پے در پے رسول انبیاء بھیجے گئے، اور لیکن وہ انبیاء جو ہیں جب بھی وہ تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی بات کرتے تھے تو ان کی تم تکذیب بھی کرتے تھے، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا اور ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی. یعنی بہت زیادہ حد تک آگے بڑھ جاتے تھے انبیاء کی دشمنی میں، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہوگی، اور وہ اندھے اور بہرے بن گئے. پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ ان پہ مہربان ہوا، لیکن وہ پھر اسی سرش پر آ گئے، پھر اندھے بہرے بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنانے والے جو نصارہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی کفر کرتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود یہی تعلیم فرمائی تھی کہ میں اللہ کا عبد ہوں اور تم سب اللہ کی ہی عبادت کرو، اور جو اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرے گا تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے بہت بڑا گناہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور پھر ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تین کا ایک ہیں، یعنی تین ٹرینٹی کے کانسیپٹ والے، ان کے بارے میں بھی کہا کہ یہ لوگ بھی کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہی ہے، اور اگر یہ اس طرح کہنے سے باز نہیں آئے تو ان کو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا دردناک. اور پھر بخشش کی بھی ان کو ساتھ ہی تربیت کی گئی ان کی کہ اگر وہ بخشش طلب کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے. یعنی جو نہیں کرتا بخشش اور اسی عقیدے پر رہتا ہے اور اسی پہ اس کی موت ہوتی ہے، ان کے بارے میں یہ وعیدیں تھی، لیکن جو توبہ کر لے اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی گئی کہ وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے بہت سے رسول آئے، اور ان کی ماں جو تھی وہ بھی ایک سچی راست باز عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کس طریقے سے تمہارے لیے آیات کو بیان کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں تم لوگ کیسے پھر جاتے ہو. یہ بہت اچھے دلائل دے کے بات کی گئی ان کو، ان کے کانسیپٹس ٹھیک کرنے کی کوشش کے لیے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیا تم ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو کہ اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، اللہ سے مانگا کرو کیونکہ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ظاہر انسان تو کسی قسم کے اپنے فائدے اور نقصان کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتا. اور پھر ان کو جو دین میں انہوں نے یہ غلف کیا تھا کہ نبی کا درجہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اس کو الہ بنا دیا، اس سے روکا گیا کہ تم دین میں غلف نہ کرو، کیونکہ غلف جو ہے وہ ناحق بات ہے، اور تم اپنی خواہشات، تم دوسری قوموں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. یعنی ان کے اوپر جو یونانی جو ارد گرد کی قومیں تھیں ان کے افکار غالب آ گئے تھے، ان سے متاثر ہو کر اس غلط عقیدے میں نہ پڑو. اور جنہوں نے اس طرح کا کیا اور وہ سیدھے راستے سے ہے بھٹ گئے تھے، یعنی وہ خود بھی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بھٹکا دیا اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے. تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ دوسری قوموں کی اندھی تقلید اتنی زیادہ کہ انسان ان کے مذہبی عقائد جو ہے ان کو بھی اپنانا شروع کر دے، یا ان سے اتنا زیادہ امپریس ہو جائے کہ ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ اپنانا شروع کر دے، تو یہ چیز انسان کے لیے بھٹکنے کا باعث بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا باعث بن جاتی ہے. یہاں تک ہم نے کیا تھا، رکوع کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب ہم نیا رکوع سٹارٹ کریں، آیت نمبر 78 پڑھ رہی ہوں. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. لعنا لعنت کیے گئے، لام عین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لعنا ہوتا ہے لعنت کیے گئے. کون لعنت کیے گئے؟ یعنی جن کے اوپر لعنت کی گئی، یہ مفعول کی سینس بن جاتی ہے. الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کن میں سے؟ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے. ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے ان کے اتنی زیادہ مختلف قسم کی باتیں جن کی وجہ سے وہ ان کو کافر قرار دیا گیا کہ وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، ان کے اوپر لعنت کی گئی. علا اوپر لسانی داود، لسان جو ہے وہ زبان کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر زبان کے داود علیہ السلام کی، اور عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کی، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام دونوں کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. ذالکہ یہ بما بوجہ اس کے جو عصو انہوں نے نافرمانی کی. عصیان ہوتا ہے نا نافرمانی کرنا، وہی ورڈ ہے یہ، عصو و کانو اور وہ تھے، یتدون یہ جو ہے اعتدا کا ورڈ، یعنی ادو ہوتا ہے نا، روٹ اس کا عین دال واو ہے، حد سے بڑھ جانا، کہ عداوت دشمنی، ادو دشمن جو حد سے بڑھ جاتا ہے نا، تو یتدون وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. اچھا، یہاں پہ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنی ان کی نافرمانیاں تھیں اور اتنے ان کے برے کام تھے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، ان کے اوپر لعنت کر دی گئی. لعنت کر دیے جانا یا لعنت زدہ ہو جانا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے تو پھر سزا ہوتی ہے، پھر مختلف طریقے سے پکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کس طریقے سے لعنت کیے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی کتابیں تھیں، جیسا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل تھی، تو یہ جو کتابیں تھیں ان میں بھی ان کی جو نافرمانیاں اور ان کے گناہ تھے اور ان کی جو حدود سے تجاوز کر جانے والی جو حرکتیں تھیں، ان پہ سرزنش کی گئی تھی اور ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ بنی اسرائیل، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی، پکڑ آئی، عذاب آیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، لعنت اللہ علی الکافرین یا علی الظالمین. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتاب پڑھ کے سناتے تھے تو وہ اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ لعنت کی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو یہ بھی جو انبیاء تھے انہوں نے ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کی یہ سرچ تو شروع سے ہی ایسی رہی ہے نا. یہ تو ہمیشہ بہت زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم قوم رہی ہے، اور ان کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ انبیاء کو جھٹلاتے بھی تھے اور انبیاء کے ساتھ نافرمانیاں اور ان کے ساتھ دشمنیاں کرنا. تو داؤد علیہ السلام جو تھے، ان کی بات جو بکتی زبور، اس میں زیادہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، ترانے، اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن اس میں ساتھ اس طرح کی بھی باتیں تھیں جو کہ ان کی جو غلط تاریخ رہی ہے اور جو ان کی سیاکاریاں رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ ہٹ جاتے تھے دین سے، اس کو مینشن کر کے ان کے اوپر لعنت کی گئی. تو یہ مطلب بنتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو یہی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی. اب ویسے تو اتنے انبیاء مسلسل ان کے پاس آتے رہے، لیکن ان میں سے صرف ان 2 انبیاء کا ہی ذکر کیوں کیا گیا، حالانکہ باقی جو انبیاء تھے ان میں بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہوگا اور یہ تو اسی طریقے سے کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے بھی
ان کی سرزنش کی ہوگی. بات صرف یہ کہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا نا وہ بہت زیادہ سنہری دور تھا ان کا, بڑا گولڈن ایرا آپ کہہ لیں, جس میں یعنی بہت زبردست قسم کی بادشاہت تھی ان کی, حضرت داؤد علیہ السلام کی. اور ان کے بعد پھر ان کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کی بھی جو بادشاہت تھی وہ بہت زبردست, ان کا بڑا گولڈن ٹائم تھا. اور اس پہ یہ فخر بھی بڑا کرتے ہیں اس چیز کو, یہ بڑا یعنی اس پہ پرائڈ بھی لیتے ہیں کہ اس طرح کی بادشاہت بھی ان لوگوں میں گزری ہے. تو اس لیے ان کا نام لے کے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے ان کا زمانہ ہے, اگرچہ تم اس پہ بڑا اس کو لیتے ہو اور اس پہ پرائڈ لیتے ہو, لیکن اس پہ بھی تمہارا حال تو یہی تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ تم غلط کام کرتے آئے تھے یا اس دوران جو کر رہے تھے, ان کی زبانی بھی تمہارے اوپر لعنت کی گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. ان کے بعد جو ہے پھر جو نبوت ہے وہ بنی اسماعیل میں چلی گئی تھی. تو اس وجہ سے یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ چاہے تم اپنا وہ بہت سنہری دور جس کا تم ذکر کرتے ہو یا جس پہ بڑا فخر کرتے ہو اس کو لے لو, یا اس کے بعد چلتے چلتے اب ان دونوں کے درمیان تو بہت انبیاء آئے, کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 1000 سال پہلے آئے تھے, تو اس دوران تو اور بھی کئی انبیاء آئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تم وہ والا ٹائم لے لو جو بڑا بادشاہت کا دور تھا, یا اس کے بعد چلتے چلتے اینڈ تک آ جاؤ, تمہارا معاملہ یہی رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا ہی شکار ہوتے رہے ہو اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. تو یعنی جو قوم اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قوم کو فضیلت دی گئی ہو, انبیاء بھیجے گئے, کتابیں بھیجی گئی, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا انعام و اکرام کیا جاتا رہا ان کی, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کی طرف سے بہت خاص نعمتوں سے ان کو نوازا گیا. لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لعن الذین کفروا, کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی. اور کن پہ لعنت کی گئی؟ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا, یعنی سب کو نہیں لیکن جو کفر کرتے تھے, یعنی جو انکار کرتے تھے, جو نہیں مانتے تھے اور زیادتیاں کرتے تھے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے لعنت کی گئی. اور بیسیکلی یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے, اپنے انبیاء کی زبان سے اس طریقے سے ادا کروا دیتے تھے کہ ان کے اوپر سزا یا ان کے اوپر اس طریقے کی لعنت کے الفاظ جو ہیں وہ کہے جاتے تھے. اور اس میں پہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بندر بنانے والا جو واقعہ سب تھا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. کچھ نے یہ بھی کہا کہ خنزیر والا جو زمانہ ہے وہ بھی ان کے دور میں ہوا تھا, واللہ تعالی عالم. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی جو کتابیں تھیں ان میں بتایا گیا تھا کہ نافرمانوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو انبیاء جب وہ کتاب پڑھتے تھے تو یہ ان کی زبان سے لعنت کیا جانا تھا, ٹھیک ہے, جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی ہے. اور اس میں جو اہم بات سمجھنے کی ہے کہ کیوں لعنت کیے گئے تھے, وہ اس کی دو جو ہیں وہ بڑی ریزنز یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یعنی یہ دو چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ ایک تو وہ نافرمانی کرتے تھے اور دوسرا وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. یعنی نافرمانی یعنی جو حکم ان کو دیے جاتے تھے, جن کاموں کو کرنے کا کہا جاتا تھا اس کے برعکس کرتے تھے, جن چیزوں سے روکا جاتا تھا وہی کام کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ایک تو ان کی یہ ریزن تھی, یعنی ہدایت تو تھی اللہ کی طرف سے, نبی نے ان کو بتا دیا ہوتا تھا کہ یہ کام تم لوگوں نے نہیں کرنے. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ان لوگوں کو بے ہدایت یا بغیر کسی گائیڈنس کے نہیں تھا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو گائیڈنس ہوتی تھی, لیکن ان کا معاملہ بالکل الٹ ہوتا تھا. شرک سے روکا جاتا تھا تو شرک میں بھی پڑ جاتے تھے, اور نیک کاموں کا کہا جاتا تھا یہ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے تھے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجیے اللہ کا یہ ایک چھوڑ دو نبی ساتھ, اور یہ شرک میں پڑ گئے تھے, بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی, اور جو اس طرح کی یعنی ان کی جو ذاتیاں تھیں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ یا تدون یعنی وہ حدود کراس کر جاتے تھے, حد سے تجاوز کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب غلف کرنا بھی ہو سکتا ہے, جس کے جو پچھلی آیات میں جو ذکر چل رہا تھا, یعنی جس طرح انبیاء کو الہ کا درجہ دے دینا, وہ بھی چیز ان پہ بات ہو سکتی ہے. اور ویسے حد سے تجاوز کر جانا یعنی نافرمانیاں کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتے ہوئے حد سے بہت تجاوز کر جانا, چاہے وہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو جائے یا لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بات ہو جائے,
بہرحال دونوں لحاظ سے ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ غلط چلے جاتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ کی جو نوعیت ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہی ظاہر سزا ہوتی ہے. گناہ صغیرہ بھی ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی عام خطائیں غلطیاں انسان کی، لیکن کچھ ہوتا ہے جس میں انسان بہت زیادہ حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی ایک تو گناہ بھی کرنا، پھر اس کے اوپر ڈھٹائی بھی کرنا، اس کے اوپر شرمندہ نہ ہونا، اس پہ استغفار نہ کرنا اور خود کو صحیح سمجھنا، اور پھر اس میں جس طرح حد سے بڑھ جانے میں ظاہر ہے انبیاء کی تکذیب کرتے ہوئے انبیاء کے قتل کر دینا، جو کہ انہوں نے بہت زیادہ کیے تھے. یہ بھی تو حدود سے تجاوز کر جانے والی بات ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے بات سنی اور اس سے کو ڈینائی کیا کہ میں نہیں مانتا، لیکن اتنا زیادہ ڈینائل میں چلا جانا، ایسی عداوت و دشمنی کرنا کہ قتل ہی کر دینا، تو وہ پھر ظاہر ہے گناہ کی سنگینی جب بڑھ جاتی ہے تو پھر اس گناہ کا عذاب بھی تو اسی نوعیت کا ہوگا نا. تو جب اس طرح کے یہ کام کرتے تھے کہ نافرمانیاں بھی اور پھر حد سے تجاوز بھی کر جاتے تھے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ تو آنی تھی، اور وہ پکڑ اسی طرح سے تھی کہ ان کو یہ لعنت زدہ ہو گئے. انبیاء کی ہی زبان سے ان کے اوپر لعنت سنائی گئی اور یہ مختلف قسم کی سزاؤں اور عذاب کا شکار ہوتے رہے. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کو ساتھ ساتھ جو ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کی تاریخ یاد دلا دلا کے، کیونکہ یہ جو انکار کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے کہ خود کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے نا، اور کہتے تھے کہ ہم تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں اور ہم تو انبیاء کی نسلوں میں سے ہیں، تو ہمیں تو نہ کسی کے مزید علم دینے کی ضرورت ہے، اور ہم تو کسی اور کی نسل میں نبی کا آنا بھی نہیں مان سکتے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں مسلسل ہم 2-3 ہفتوں سے یہی پڑھ رہے ہیں کہ بار بار بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اور ان کی جو ساری یہ غلط کام تھے اس کو مینشن کیا جا رہا ہے. لیکن ونس اگین اس میں ساتھ یہ ہم نے یاد رکھنے کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے. ہمیں اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ آج مسلم امہ بھی اپنے اوپر غور کرے کہ آج ہم لوگ بھی کس حد تک نافرمان ہو چکے ہیں، کس حد تک ہم نے بھی جو اپنا دین ہے اس کو پس پشت ڈال دیا ہوا ہے، کس طرح سے اللہ کے حکم جو ہے وہ جانتے بوجھتے ان کو تو ان کی حکم عدولی کی جاتی ہے، ان کو توڑا جاتا ہے، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے ان کو پامال کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی شراب، زنا، چوری چکاری، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا کتنا عام ہو گیا. حالانکہ سب کو پتہ ہے یہ تو بیسک ٹیچنگز ہے اسلام کی، لیکن نہیں، وہ سب کام ہو رہے ہیں جانتے بوجھتے بھی. حالانکہ ویسے یہ کہ جی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم مسلمان گھرانے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت تو ہوگی، اللہ کی طرف سے پکڑ تو ہوگی، مختلف قسم کی سزائیں بھی ملیں گی، مختلف قسم کے عذاب بھی آئیں گے. تو یہ چیز اس میں ساتھ ساتھ دیکھنے اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بلا وجہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی اندھا قانون تو نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں عدل کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں. تو یہ اتنی جو فضیلت والی قوم تھی، ان کے اوپر اگر لعنت کی گئی تو اس کی یہ ریزن تھی. تو ہمیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر یہ کرو گے، بے شک تم نبی کے امتی ہو، بے شک تم مسلمان ہو، بے شک تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اللہ کا قانون ہر ایک کے لیے ہر دور میں ایک ہی رہا ہے. جو قوم بھی ہدایت آ جانے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پتہ چل جانے کے بعد بھی نافرمانیاں کرے گی اور حدود کراس کرے گی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور پکڑ کا شکار ہو. تو یہ ایک ریزن بتائی گئی، اور پھر ایک اور مزید ریزن، قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. اگلی آیت پڑھی، آیت نمبر 79، لبئس ما كانوا يفعلون. وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہ روکتے تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت ہی برا تھا. کانو وہ تھے، لا نہیں، یتناہون ایک دوسرے کو نہ وہ روکتے تھے، یعنی وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. یا جو ہے شروع میں بو کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور نون ہا اور یا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے بیچ میں نہیں والا، یعنی انکار کرنا، روکنا. اور شروع میں تا جو آ رہی ہے وہ باب کی تا آ رہی ہے، باب تفاعل میں چلا جاتا ہے جس میں یعنی ایک دوسرے سے یا باہم اس طرح کا مفہوم آ جاتا ہے.
تو نہ وہ ایک دوسرے کو روکتے تھے، واؤن پلورل کے لیے، کس سے نہ روکتے تھے؟ ان سے، منکر سے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیز جس کا انکار کیا جائے، یعنی برائی کی چیز سے، یعنی بری سے نہیں روکتے تھے، بری چیزوں سے۔ فعلوہ، تو انہوں نے اس کو کیا، ٹھیک ہے، فا عین نام جو ہے، فا یہاں پہ روٹ کا ہے، فعلوہ انہوں نے کیا اس کو، واو بیچ میں پورا کا، اور ہو سے مراد وہ منکر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو کا معنی نہیں ہے، فا عین اور لام جو ہے فیل جو ہوتا ہے نا، کام، ورب، اس سینس میں، اور وہی روٹ ورڈ ہے۔ فعلوہ تو انہوں نے کیا اس کو، لبئسا البتہ کتنا برا ہے، لام زبر البتہ کے لیے، اور بئسا جو ہے وہی باسا جسا آپ پڑھ چکے ہیں کہ تکلیف کے لیے، برائی کے لیے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے۔ ماں جو کانو وہ تھے، یفعلون وہ کرتے، وہ فا عین نام، پھر ونس اگین وہی ورب والا کرنا، فیل، شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے۔ ابھی بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں بھی بہت اہم بات جو ہے وہ کہی گئی ہے، یعنی ایک اور جو ان کی برائی، یا ایک اور جو ان کا بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہوئے، اس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا کہ برے کام جو ہیں ان سے دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، اور خود بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ منکر جو ہے نا، ایسی مطلب بات یا چیز جو جس کا انکار شریعت بھی کرے، عقل اور فطرت بھی کرے، معاشرہ بھی کرے، یعنی ناپسندیدہ باتیں، برے کام، برے افعال جو ہیں، اس کا اپوزٹ معروف آتا ہے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آپ نے سنا تھا۔ تو معروف وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو شریعت، عقل، فطرت، معاشرہ سب قبول کرے، سب ان کو اچھا کہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ساری چیزیں، شریعت کا ساتھ فیکٹر ضرور آتا ہے، ورنہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی عقل کو تو صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن شریعت کے لحاظ سے وہ ناجائز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منکر وہ چیز جو کا شریعت بھی انکار کرے، عقل و فطرت بھی ان کو اچھا نہ سمجھے، اور معاشرہ بھی ان کاموں کو اچھا نہ سمجھے۔ جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں، جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بنیادی آئیڈیا سب کو ہوتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، کسی پہ ظلم کرنا برا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا برا ہے، جھوٹ بولنا یا کسی طرح کا بھی فساد کرنا، یہ برائی کے بارے میں، یعنی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ عقلی اور فطری لحاظ سے ہر انسان کو ہوتا ہے، جو انسان بھی فطرت پر ہوتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے فطرت مسخ کر لی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی عقل کو بالکل ہی بند کر لیا ہوتا ہے، ان کو وہ چیزیں بری نہیں لگتی۔ تو بہرحال یہ ہے منکر کی ڈیفینیشن۔ تو یہ لوگ جو تھے برائی کرتے تھے، اور ایک معاملہ ان کا سب سے زیادہ یہ بھی تھا بنی اسرائیل کا، جن کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ بھٹکے گئے اور اللہ کی طرف سے عذابوں اور سزاؤں کا شکار ہوتے گئے ہیں، کہ ان میں سے جب کوئی ایک برا کرتا تھا تو کوئی اور اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں جب برائی کا آغاز ہوتا ہے نا، تو ابتدا میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس معاشرے میں کچھ لوگ روکنے والے بھی ہوں، اور کچھ اس برائی پر آواز اٹھانے والے بھی ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی سرزنش کریں، ان کو روکیں، اور ان کو باور کرائیں کہ یہ غلط کام ہے، تو پھر وہ برائی جو ہے رک جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی بے حسی ہو لوگوں میں کہ عوام الناس میں بھی اور علماء فقہا میں بھی یا حکمران میں بھی سارے ہی بے حس ہوئے ہوں، اور کوئی بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے یا غلط بات کرتے ہوئے روکے نہ، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی جو ہے وہ اس انسان تک محدود نہیں رہتی، وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہے، بالکل ایک کینسر کی طرح، بیماری کی طرح، اور پھر سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ برائی لگتی ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس کو برائی سمجھتا ہے، نہ کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو ظاہر ہے پھر کوئی اس کو روکتا بھی نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی بے حسی آ جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ تو ہوگی۔ تو یہ جو ان کی ایک بہت بڑی برائی تھی، اس کو یہاں پہ مینشن کرنے کی بہت ریزن یہی ہے
کہ ہم لوگوں کو سمجھایا جائے, ہمیں بتایا جائے کہ یہ بات جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ترک کر دینا, یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بلانے والی بات ہے. یعنی برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے روکنا نا, یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت غضب آتا ہے. اور کئی حدیث ہیں جس میں اس جرم پر سخت قسم کی وعیدیں جو ہے وہ بیان کی گئی. جس طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے, یہ تیرے لیے جائز نہیں, لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یا شرم اس کو محسوس نہ ہوتی. یعنی وہ اس کا اسی طرح سے ہم نشین بن جاتا اور اس کے ساتھ سب اس نے معاملات ایسے ہی رکھے ہوتے تھے. حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے ترک تعلق بھی کیا جاتا, یعنی اس کو روکا بھی جاتا اور اس سے دور ہوا جاتا, کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب ویسے ہی انسان کی کمپنی میں رہتا ہے تو آہستہ 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 اس کو بھی وہ برائی لگنا بند ہو جاتی. تو اس میں پھر آتا آگے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق فرمائے. ٹھیک ہے, پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو, ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ یعنی تمہارا بھی یہی حال ہوگا. ابو داؤد میں یہ حدیث ہے. ایک دوسری روایت ہے, اس میں بھی یہ جو امر بالمعروف والا فریضہ اس کو ترک کر دینے پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ جب تم یہ نہیں کرو گے تو پھر تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے اور پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی. مسند احمد کی حدیث ہے. تو یہ بھی بڑی یعنی ہلا دینے والی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. یہ اتنا اہم فریضہ ہے جس سے ہم اتنا زیادہ غافل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے, کرنے دو. ایک یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہم لوگوں میں آ گیا نا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اور پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو, پہلے خود کو ٹھیک کر لو پھر دوسروں کو ٹھیک کرنا. یا کسی کو روکو تو وہ بھی آگے سے اسی طرح کی بات کرتا ہے. اور لوگوں کا بھی یہی کانسیپٹ بن گیا ہے کہ دین کا مطلب شاید یہی ہے کہ بس اپنے آپ کو روک لینا, اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا اور دوسروں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے, ہر ایک کا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس طرح کی باتیں کر کے نا ہم نے اس فریضے کو اتنا ترک کر لیا. بلکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ایک دفعہ کوئی عورت آئی ان کے پاس ایک بچہ لے کے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے, اس کو منع کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کل آنا. تو جب وہ کل آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو منع کیا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے کل کیوں نہیں تھا منع کر دیا؟ تم نے فرمایا کہ کل تو میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو پھر دوسروں کو. کہ یہ حدیث جو ہے نا اس کی کوئی مستند روایت نہیں ملتی, یہ ضعیف بات ہے, ایسی بنا دی گئی ہے. کوئی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے. تو بتانے کا مطلب صرف یہ کہ ایک یعنی ایک انداز فکر یا آپ کہہ لیں کہ ایک جو پوری سوچ بن چکی ہے لوگوں کی, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی, وہ یہی بن چکی ہے کہ دین بس یہ ہے کہ اپنا یعنی اپنا بس بچا لو, اپنی عبادت کر لو, خود نمازیں پڑھ لو, خود یہ کر لو, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بعض گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ خود اٹھ کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں کہتے یا ارد گرد لوگوں کو نہیں کہتے. اور یہ بھی ایک بڑا عام سا رویہ بن گیا. حالانکہ جب آپ خود اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے تو آپ کے ارد گرد جو بھی ہیں آپ کا کہنا فرض بنتا ہے, چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں, چاہے وہ آپ کے کوئی اور رشتے دار ہیں, یا آپ کے بچے ہیں, بہن بھائی ہیں. ایک دفعہ ان کو کہیں ضرور, ٹھیک ہے, حکمت کے ساتھ, صحیح طریقے سے. اسی طرح اگر آپ کسی کو کچھ غلط کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد, یا کسی جگہ پر آپ کی کوئی ورک پلیس ہے یا آپ کا ویسے کوئی انٹریکشن لوگوں سے ہو رہا ہے, اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, تو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے, وہی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ایک مشہور حدیث ہے کہ زبان سے روک سکتے ہو روکو, ہاتھ سے روک سکتے ہو روکو, اور اگر ہاتھ سے یا زبان سے کسی طریقے سے یعنی اپنی طاقت سے بھی روکنے کی تمہاری نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے.
لیکن بہرحال یہ بھی کمزور ہی صحیح پر درجہ ہے ایمان کا، انسان اس کو برا ضرور سمجھے، لیکن جو یہ معاملہ آج کل ہو گیا ہوا ہے نا کہ اس کو اب وہ برائی ہی نہیں سمجھا جاتا، تو اس کا آپ مطلب اندازہ لگا لیں کہ ایمان تو رتی برابر بھی نہیں رہا ہوا ہمارے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایک زمانہ تھا کہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو معاشرتی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے یا ان کو معاشرتی لحاظ سے بھی برائی کنسیڈر کیا جاتا تھا، آج نہیں ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا یہ سب چیزیں دیکھ لیں کہ کس حد تک جو ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہیں ہر معاملے میں، یعنی ہم اپنے ملک اور اپنے معاشرے کو ہی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا، اور پھر کسی کو بھی نہ روکنا، کسی کو بھی نہ ٹوکنا، اپنا اپنا دین لے کے اپنے اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہنا، اور یہ بھی ایک سوچ بن گئی ہوئی ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، حالانکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو صیغہ ہے نا، یعنی نیک کام کا حکم دینا برائی سے روکنا، یہ عوام الناس کا بھی ہے، یہ صرف علماء کا نہیں ہے، یہ صرف حکمرانوں کا یا کوئی جو دیندار طبقہ ہے صرف ان کے یہ کام نہیں ہے، سب نے اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے لیول پر جس حد تک بھی جس کی جو کیپیسٹی ہے اپنے تحت اس نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سوچ جو ہے نا ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ جو ہے نا کہ اللہ کی رحمت و مغفرت سے دور ہو جاؤ گے، پھر دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، استغفر اللہ، کتنی بڑی وعید ہے اس کے اوپر۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی نہیں ہوتا، کیسی کیسی عبادتیں کیسی کیسی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں رمضان میں، طاق راتوں میں، ذوالحجہ میں، ہر طرح کے موقعوں پر، عام حالات میں بھی، عام دنوں میں بھی، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آج مسلمان جو ہے نا وہ اتنی خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ بس ایمان اپنا اپنا، اتنے بے حس ہو گئے ہیں، اور یہ بے حسی سب میں پھیل چکی ہے، کیا علماء، کیا حکمران، کیا عام لوگ، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے تو بھی، کسی کے پاس نہیں ہے تو بھی، تو پھر ظاہر ہے یہی ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ تو آنی ہے نا، تو یہ چیز ایسی ہے بہت اہم، لیکن اس کی طرف ہم اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے، حالانکہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی پتہ چلتی ہے اس کے بارے میں کہ اس فریضے کو ترک کر دینا کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کشتی میں سوار ہوئے ہوں، اور کچھ کشتی کے نچلے حصے میں ہوں اور کچھ اوپر والے حصے میں ہوں، اور اس میں نیچے والے جو ہیں ان کو جو پانی کی ضرورت پڑے تو وہ اوپر والے حصے میں جائیں جس سے وہاں سے جا کے پانی حاصل کریں، اور پھر ان کو یہ لگے کہ بار بار ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے یا اوپر والے جو ہیں وہ اس سے تکلیف میں آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم جو نیچے والے ہیں کشتی کے بیس میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایزیلی پانی مل جائے۔ اب وہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں اور جو اوپر کی لیول پر لوگ ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن وہ ان کو منع نہیں کر رہے، ان کو روک نہیں رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پانی آئے گا اگر نچلے والے لیول پہ تو وہ پھر پوری کشتی ڈوب جائے گی نا، اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، نقصان تو سب کا یکساں ہوگا، تباہی سب کی یکساں ہوگی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو برے کام کرتے ہوئے دیکھنا اور اس پہ بے حس ہو کے بیٹھے رہنا اور اس پہ آواز نہ اٹھانا یا ان کو نہ روکنا، یہ پھر سارے معاشرے اور سارے لوگوں کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر وہ برائی ہر ایک کے گھر تک پہنچ جاتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا نا کہ خود ہی ظاہر ہے نہیں فہم ہے، نہیں عقل ہے، اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہی بات ہے کہ انسان اتنا امیون ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ غلط چیز ہے، یعنی وہ چیز اتنی عام ہو چکی ہوئی ہے معاشرے میں، آپ کسی بھی برائی کو لے لیں کہ وہ ایک معاشرے کا نارم یا ایک عام حصہ ہی لگنے لگ گیا، یہ ایسے ہی ہے، یعنی معاشرے میں یہ ہو ہی رہا ہے، تو لوگ اب اس کو برا سمجھتے بھی نہیں یا اس کو برا جانتے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے سمجھنے کی کہ ایک اور بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ ان پر عام عذاب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آئے گا، سب کے لیے ہی آئے گا۔ تو مومن جو ہے یا ایمان والے جو ہے نا وہ بے حس انسان نہیں ہو سکتے، وہ بہت حساس ہوتے ہیں،
ان کو تو اپنے ارد گرد ہونے والی ہر غلط چیز جو ہے اس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ آج آپ دیکھیں جیسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں بھی عموماً فالتو کی چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہوتی ہیں، گھر کے آس پاس کچرا گند پڑا ہوتا ہے، کوئی نہیں دھیان دے رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو آرگنائز کریں، یا کچرا جو ہے وہ برا لگ رہا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹایا جائے. یعنی ایک مزاج ہی لاپرواہی والا بن جاتا ہے نا، اصلاح کا مزاج ہی ختم ہونے لگ جاتا ہے. پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ چیز برائی لگتی نہیں ہے، یا اس کو کرنے میں کوئی جھجک ہی نہیں رہتی. تو پھر ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صرف ان لوگوں پہ نہیں آتا جو برائی کر رہے ہوتے ہیں، جو بالکل امیون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے پھر وہ عذاب آتا ہے. یعنی پکڑ تو پھر ساروں کے لیے ہی آتی ہے نا. یعنی جیسا سورۃ الانفال میں آتا ہے نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یعنی اس فتنے سے، اس سزا سے، اس عذاب سے ڈرو جو کہ جب آئے گا تو خاص طور پہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں آئے گا جنہوں نے تم نے ظلم کیا ہوگا. یعنی اس میں خاص اور عام پھر سارے ہی آ جائیں گے. پھر جو لوگ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی پکڑ ہوگی. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر ساروں کی ہی اوپر آتی ہے نا. جو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس برائی میں ہی شریک ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا اہم فریض ہے. یعنی برائی کا ارتکاب جس طریقے سے برا ہے، یا جرم کا ارتکاب جس طریقے سے برا ہے نا، اسی طرح سے جرم سے روکنا نہ اور اس پہ بے حسی اختیار کرنا یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب بنتا ہے. تو نقصان سب کا ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ ایک تو یہ کہ جو خود سیکھا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، اس کو شیئر کریں. اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں کرنی، تو دوسروں کو بھی بتائیں، ان کو بھی روکیں. ہاں حکمت کے ساتھ چلیں گے. جہاں آپ بات سے زبانی روک سکتے ہیں وہاں روک لیں، جہاں اپنی کسی طاقت سے روک سکتے ہیں. کسی کے پاس علم کی کوئی لکھنے کی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی بولنے کی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس پیسے کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی ایسی اتھارٹی ہوتی ہے. جس طرح ہم گھروں میں مائیں ہیں تو بطور ماں ہمارا اپنے بچوں کے اوپر اتنا تو ہوتا ہے نا کہ ہم ان کو ہی ایٹ لیسٹ روک سکیں. لیکن آج انفارچونیٹلی والدین ہی جو ہے وہ بچوں کو بالکل نہیں روکتے. ایک ڈر سا بن گیا ہے کہ پتہ نہیں بچے ناراض ہو جائیں گے، یا وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. بھلے وہ ناراض ہوں، بھلے وہ غصہ کریں، جو بات صحیح ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ تو بتانا ہے. اگر وہ اس سے غلط کر رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو اس سے روکنا ضرور ہے آپ نے. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے نا، تاکہ بالکل بے حس ہو کے نہ بیٹھ جایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز یہاں پہ بہت اہم تھی جس کو بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب بنتا ہے. تو ہمیں اپنے اوپر غور بھی کرنا ہے اور اپنے لیے یہ سیکھنا بھی ہے کہ جس چیز کی جتنی کیپیسٹی، جو حیثیت ہے، جتنی اہلیت ہے، اس کے مطابق اپنے اپنے طور پر یہ فریضہ جو ہے وہ ضرور کرنا. آگے دیکھیں آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کتنا برا تھا جو وہ کرتے تھے. یعنی یہ بہت بری بات ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آیت نمبر 80 پڑھی ہوں. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں. تا را تم دیکھو گے. تا تم کے لیے آتا ان والا. را حمزہ یا جو ہے روٹ ورڈ ہے جس سے دیکھنا رویت کا ورڈ بنتا ہے. کثیرم بہت سو کو، یعنی کثیر تعداد کو تم دیکھو گے. منہم ان میں سے. ان میں سے بنی اسرائیل کی ہی بات ہو رہی ہے. یعنی سب نہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد بنی اسرائیل کی یہی کرے گی. کیا یتولون وہ دوستی کرتے ہیں، یا وہ ولایت رکھتے ہیں، ولی بناتے. واو لام یا والا ہی روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. یتولون وہ دوستی کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس سے مراد بالخصوص جو ہیں وہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ ہیں.
لبئس البتہ کتنا برا ہے، با حمزہ سین اور لام زبر جو ہے البتہ کے لیے، ما جو قدمت، قدمہ جو ہوتا ہے آگے بھیجنے کے لیے آتا ہے، تو قدمت آگے بھیجا، کیونکہ قدم جب انسان اٹھاتا ہے تو آگے کو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آگے بھیجا، اور اس میں تا جو ہے وہ مؤنث کی آ رہی کیونکہ آگے نفسوں کا ذکر آ رہا ہے، لہم لیے ان کے، انفسہم ان کے نفسوں میں، یعنی انہوں نے جو اپنے لیے کر کے آگے بھیجا ہے وہ کتنا برا ہے، ان یہ کہ سخط اللہ، سخط جو ہے نا سین خاطا یہ روٹ ورڈ ہے اور یہ ناراضگی کے لیے آتا ہے، سخت ناراضگی کے لیے، ناراض ہوا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، و اور فی العذابی عذاب میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، خلد سے ہے خال آمداد۔ اب جو اس طرح کے نافرمان لوگ اور حد سے تجاوز کرنے والے، ان کی ایک اور جو عادت تھی اس کو یہاں پہ مینشن کر کے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، اور عذاب میں پھر ہمیشہ کی وعید جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، یعنی اہل کفر کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ تو ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو اللہ کے انبیاء جن کے پاس بھیجے گئے، اور بہت سے انبیاء کو یہ مانتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بہت سے ان کا انکار بھی کیا لیکن بہت سو کو مانتے ہیں، حاملین کتاب بھی ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہے، یعنی ان کے تو یہ ساری ٹیچنگ جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ان کو تو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہی ٹیچنگ اگر یہ اپنی کتابوں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہتے تو وہی ایک سیریز جو چل رہی تھی اسی میں چلتے چلتے یہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیتے اور اللہ کی کتاب کو بھی مان لیتے، لیکن ان کا معاملہ بالکل الٹ ہوا، کیونکہ یہ خود بھی اپنے دین سے دور تھے، تو بجائے اس کے کہ جب اللہ کا نبی جس طریقے سے ان میں سے آ رہا تھا تو اب یہ جو اللہ کا آخری نبی آیا تھا یہ اس کو مان لیتے، اس کے اوپر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا قرآن، پھر جو دیگر مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ہمدردیاں ہوتی، یعنی اگر صحیح ایمان والے ہوتے، کیونکہ ایمان کی جو ٹیچنگز تھی یا تعلیمات تھیں دین کی وہ تو سب ان کے پاس بھی تھی نا، لیکن یہ اس پر ہی نہ چلے، اس پہ کفر کرتے رہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو تو زیادہ ایک کلوزنس فیل ہوتی یا محبت ہوتی ایمان والوں سے یا مسلمانوں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ تو ویسے ہی جیسے ہمارے پاس انبیاء آتے رہے ہیں ویسے ہی اللہ کا نبی ہے، یہ ویسی کتاب اس پہ نازل ہوئی ہے، تو ان کو تو الٹا زیادہ ہمدرد، زیادہ مخلص ہونا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ زیادہ دوستی ان کی ہونی چاہیے تھی اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر لی، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی دشمنی کر لی، اور یہ جا کے کافروں کے ساتھ مل گئی، یعنی یہ جو مدینہ میں بھی جو یہود تھے نا، ان کا جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ یہ کافروں کے دوست بنتے تھے، جب کبھی اٹیک بھی ان کی طرف سے کیا جاتا تھا، کوئی حملہ ہوتا تھا تو یہ، حالانکہ ان کے کانٹریکٹس ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ یہاں رہتے ہوئے کہ یہ باہر کی کسی طاقت کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ جا کے ان کے ساتھ مل جاتے تھے، عہد شکنیاں کرتے تھے، جتنے بھی ان کے قبائل تھے، جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، ان کے یہی معاملات تھے، اسی لیے تو پھر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا کہ اتنا زیادہ دھوکے باز سے، اور ان کی ساری جو ہمدردیاں تھیں وہ کافروں کے ساتھ تھیں، کیونکہ عداوت میں اتنا بڑھ گئے تھے نا، دشمنی میں اتنا بڑھ گئے تھے، جب انسان اس طرح سے اندھا ہو جاتا ہے نا دشمنی میں تو اس کو اتنا سامنے کا واضح حق بھی نظر نہیں آتا، اور پھر وہ اسی طرح دشمنی پہ اترتا ہے کہ جو اس کے اپنے بھی دشمن ہو، یعنی آپ دیکھیں نا اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے تو جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تو نہیں ہونی چاہیے نا، دوسرے وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، بھلے ان کو اعتراض بھی تھا کہ یہ ان میں کیوں چلا گیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا یہ والا نبی یا جو بھی تھا، لیکن اگر ذرا سا غور کر لیتے تو تعلیمات تو وہی تھی اور سلسلہ بھی وہی چل رہا تھا، اور پہچان تو یہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یٹ ان کی سرگرمیاں ساری ایسی تھیں کہ مسلمانوں کی دشمنی، ان کو نقصان دینا،
اور جا کے کافروں کے ساتھ دوستیاں کرنا اور ان کو مدد کرنا، ان کو جا کے مسلمانوں کی مخبریاں کرنا اور مسلمانوں کو نقصان دینا. تو یہاں پہ اس چیز کی بہت گرفت کی گئی ہے اور ان کو پکڑ کی گئی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے جو یہ لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اس طریقے سے کافروں کے دوست بن جاتے تھے جا کے. اس لیے ان کی طرف اللہ کی سخت ناراضگی بھی ہوئی اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے، اور وہ عذاب بھی ایسا ہوگا جس میں یہ پھر ہمیشہ رہیں گے، پھر یہ نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے نا وہ یہ یاد رکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس چیز کا بھی کوئی غلط مطلب نہ نکالے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اسلام کی مخالفت میں یا مسلمانوں کی دشمنی میں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں یا کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. یعنی ویسے اگر آپ کسی کافر یا مشرک کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ ہمارے ارد گرد نیبرز میں یا جاننے والوں میں اگر کوئی کافر ہے یا کوئی بتوں کا پوجنے والا ہے اور اس کو فرض کریں کوئی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں میں نے تو اس کا ساتھ ہی نہیں دینا یا اس کی تو میں نے کوئی مدد ہی نہیں کرنی، مرتا ہے تو مرتا رہے، یا کسی بھی طرح کی اس کو ضرورت ہے، یہ نہیں اس میں کہا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اسلام دشمنی میں یا مسلمانوں کی دشمنی اور ان کی مخالفت میں ایسی طاقتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جا کے جو کہ مزید مسلمانوں کے خلاف خود بھی سرگرم عمل ہوتی ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو ایسے کافروں کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیونکہ ہمیں ویسے تو اگر کوئی نیک کام ہے یا ویسے کوئی انسانیت کا خیال کرنا ہے یا کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو ہمیں تو تعاون علی البر والتقوی والی بات کہی گئی ہے. اور ویسے بھی ہمیں یہ سکھایا گیا، ہمارا دین تو ایک بیلنس دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے نیبر میں کسی کو ہیلپ کی ضرورت پڑی ہے، کسی کافر کو یا کسی بت پرست کا، تو آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کی مدد نہیں کرنی. یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے، کوئی اس طریقے کی انتہا پسندی والا غلط کانسیپٹ اس کے بارے میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہاں پہ صرف یہ ہے کہ یہود خود تو اللہ کو اور آخرت کو ماننے والے تھے، تو اللہ کے نبی سے محبت ہونا چاہیے تھی اور اللہ کی نبی کو ماننے والوں سے ان کو محبت ہونا چاہیے تھی. لیکن اس کے برعکس وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل گئے اور ان کی ہمدردیاں بھی اور دوستیاں بھی ان کے ساتھ ہونے لگی. تو جو بھی ایسے اسلام کے دشمنوں کو دوست بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض بھی ہوں گے، اس کے لیے عذاب کی بھی وعید اور سزا میں بھی ہمیش کی ہو. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں. وَلَوْ اور اگر کانو وہ ہوتے، یؤمنون وہ ایمان لاتے، یا وہ والا الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے ایمان کا، واو نون پلورل کا، یؤمنون وہ ایمان لاتے. اس کو یؤمنون جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یؤمنون اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیکن یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف، ہی سے مراد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، الا طرف اور ہی ان اس کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا نازل کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات. متخذوہم نہ وہ بناتے ان کو، یہاں پہ ماں جو ہے نا وہ نہیں کے معنوں میں آئے گا، اور اتخذا کا مطلب ہوتا ہے کچھ لے لینا، کچھ بنا لینا، حمزہ خاص زال اخذ کرنا. تو اتخذا متخذا نہ وہ بناتے ہم ان کو اولیاء دوست ولی سے، ولیکن لیکن کثیرم بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں. فاسق وہ ہوتا ہے جو حدود کو توڑتا ہے، فاسین اور قاف فسق. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فاسق سے مراد بھی وہی کافر ہی ہیں کیونکہ اوپر ظاہرہ ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ایمان کے مقابلے پر آ رہا ہے تو اس سے مراد کفر ہی ہے نا. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ.
تو یہاں پہ بھی یہی بات کی گئی کہ اگر وہ ایسے لوگ ہوتے جو کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوتے, اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا قرآن مجید یعنی اس پر بھی ایمان لانے والے ہوتے, یعنی سب چیزوں پر, اللہ پر, نبی پر, قرآن پر ایمان لانے والے ہوتے, سچا ایمان رکھتے, تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا. اسی لیے کثیر منہم کر کے بات کی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسے نافرمانوں کی تھی, زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو اس طرح کے فاسق تھے, لیکن سارے پھر بھی نہیں تھے, یعنی کچھ ایسے تھے نا جو ان میں سے بھی ایمان لے آئے تھے. یہود میں سے بھی ایسے نام ملتے ہیں, اگرچہ گنے چنے ہیں, بہت تھوڑے لوگ تھے, لیکن بہرحال جو جن کے اندر سچا ایمان تھا, جن کے اندر کوئی دشمنی نہیں تھی, کوئی کسی قسم کا یعنی حسد نہیں تھا, تکبر نہیں تھا, جو عاجز تھے, ان لوگوں نے تو مان لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ باقی اگر ان کا اپنا ایمان ٹھیک ہوتا نا, اللہ پر ایمان صحیح ہوتا, اپنی دین کی صحیح ٹیچنگز پر چل رہے ہوتے, تو اس نبی پر اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا, اور پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے. لیکن ان میں سے چونکہ اکثر فاسق تھے, یعنی یہ تو اپنے ہی دین کی حدود توڑتے تھے, اپنی ہی دین پر عمل پیرا نہیں تھے, یہ تو اپنے ہی دین سے اور اللہ کے احکامات سے کفر کرنے والے تھے. تو یہ اس وجہ سے پھر یہ اس گمراہی کا شکار ہوئے کہ یہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کی طرف چلے گئے. یعنی سچا جو مومن ہوتا ہے وہ اسلام کی مخالفت کرنے والوں یا اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جا کے ان کی دوستی نہیں کرتا, ان کو اپنا ولی نہیں بناتا, ان کے ساتھ نہیں مل جاتا جا کے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایمان کا تو تقاضا یہی ہے نا کہ جو پھر اسلام کا دشمن ہے وہ پھر انسان اس کو اپنا بھی دشمن سمجھے, جو اللہ کا دشمن ہے وہ پھر مومن بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھے. یہی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی. کہ کہنے کا مطلب یہ کہ ان کا اصل میں ایمان ہی صحیح نہیں تھا. تو اس پہ بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں, وہ تمام مسلمان جن کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ یا اسلام دشمن عناصروں کے ساتھ ہیں, کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ان کا اپنا ہی ایمان جو ہے وہ صحیح لیول کا نہیں ہے, وہ خود بھی فسق کر رہے ہیں, وہ خود بھی نافرمان اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. یعنی ان کو خود ہی نہیں پتا کہ اللہ کے دین کے کیا احکامات ہیں, یہ کس طریقے سے ان کو فالو کرنا ہے, ان احکامات کو اور ان حدود کو, وہ خود ہی حدود توڑنے والے ہیں. تو پھر ان کو جو دیگر جو حدود توڑنے والے بلکہ جو دشمن عناصر ہیں ان کی باتیں بھی ٹھیک لگتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں کر لینا یا ان کو خوش کر لینا, اور ان کو خوش کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ہی لیے برا کر جانا اور ان کو دھوکہ دے جانا, ان کے اوپر ظلم کر جانا, وہ چیزیں بھی ان کو پھر ٹھیک لگتی ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ بے حس ہو گئے ہوتے ہیں نا, اور خود ہی نہیں اپنے دین پہ چل رہے ہوتے. تو یہی اس میں سمجھنے کی بات ہے. آگے دیکھیں, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو پائیں گے, اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور رہبان ہیں, اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. لَتَجِدَنَّ, لا البتہ, تا زبر تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے, اور جیم دال جو ہے ایکچولی یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو جیم اور دال ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ پا لینا, وجدہ, اور نون تشدید جو ہے یہ ضرور کے لیے آتا ہے. لَتَجِدَنَّ, البتہ تم ضرور پاؤ گے, اشدہ, اشد الناس, اشدہ یعنی زیادہ شدید یا زیادہ سخت, الناسی لوگوں میں سے, یعنی لوگوں میں سے زیادہ شدید یا زیادہ دشمنی میں سخت پاؤ گے, عداوتاً دشمنی میں, عین دال واو, للذین لیے ان لوگوں کے, آمنو جو ایمان لائے, الیہودا یہود کو, والذین اور ان لوگوں کو, اشرکو جنہوں نے شرک کیا. یعنی یہاں پہ بڑا کلیئر بتا دیا گیا کہ کون جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے دشمنی میں زیادہ شدت رکھتے ہیں.
وَلَا تَجِدَنَّ اور البتہ تم پاؤ گے ضرور اقربہم سب سے قریب ان میں سے، قرب قاف را با قریب ہونا، اور اقربا سب سے زیادہ قریب، اور ہم ان میں سے، مودتاً محبت میں، ود محبت کو کہتے ہیں، واو دال دال، ٹھیک ہے، بہت جو یعنی شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ودود کا ورڈ آتا ہے نا، تو مودتاً محبت میں سب سے زیادہ قریب تم پاؤ گے کن کو، للذینا ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ محبت کن کی ہوگی، الذینا ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا، انا بے شک ہم، یہ انا اور نا سے بنا ہے، انا بے شک اور نون لکھنا ہم، نصارا ہے کیا، یعنی عیسائی لوگ مراد ہے، سے نون صاد را بیسیکلی نصرت جو ہے وہ مدد یا اس معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکہ یہ بھی انا بوجہ اس کے بے شک، ٹھیک ہے، بازے بھی بوجہ اور انا بے شک، منہم ان میں سے، قصصینا کا روٹ ورڈ قاف سین سین ہوتا ہے، اور قصن کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت کسی چیز کی تلاش میں جانا اور اس کی جستجو کرنا، تو اس سے مراد جو نصارہ کے جو علماء ہیں نا وہ مراد ہیں، جو کہ صرف دن میں ہی نہیں رات کے پہر میں بھی وہ عبادت کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ورہبانا راہبا اس سے مراد راہب جس طرح ہوتا ہے نا، یہ درویش لوگ جو ہیں بزرگ ٹائپ، وہ مراد۔ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، کہ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک ان میں سے علماء ہیں اور راہب ہیں یا درویش ہیں، اس طرح سے آپ لکھ لیں اس کو۔ و اور انہم بے شک وہ، لا نہیں، یستکبرون وہ تکبر کرتے، یا وہ کے معنوں میں سین تا ہوتا ہے تکبر کرنا، کاف بارہ تکبر، اور واو نون پلورل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے اب آپ دیکھیں ایک بڑی اہم بات، یہاں پہ یہود کے مقابلے میں جو نصارہ ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل ایمان سے دشمنی رکھنے والوں میں جو سب سے شدید ترین پائیں گے نا وہ یہود کو پائیں گے، یعنی یہود کی جو دشمنی ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، یعنی حد سے گزری ہوئی دشمن ہے، یعنی بہت ہی شدت کی دشمنی ہے ان کے دلوں میں۔ اس میں آپ دیکھیں نا لام بھی اور نون شد والا جو ہے دو تاکیدوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ایک یہود کو اور ایک مشرکین کو، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہاں پہ تو جو خاص کانٹیکسٹ ہے اس میں مشرکین مکہ مراد ہیں، اور جو یہود اس وقت وہاں پہ تھے وہ مراد ہے، لیکن یہ جو کلیہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے نا یہ ہر دور میں بالکل ٹھیک ہی رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں چاہے اس دور کی بات تھی یا اس کے بعد کی یا آج کل کے بھی اگر آپ اس میں دیکھ لیں، تو یہ جو مشرکین اور جو یہود ان کی دشمنی آج بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ شدید نفرت والی، یعنی شدت کی نفرت ان کے دلوں میں ہے، اور بہت زیادہ یہ اگینسٹ ہیں، اور ان کی جو کاروائیاں بھی ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان دینے والی وہ بھی بہت شدید تر نوعیت کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہوتی، سب کو مطلب پتہ ہی ہے، واضح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ایک آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو بات ہو رہی ہے اجتماعی لیول پر بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ انفرادی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، کسی سے اچھے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی مشرک ہو چاہے وہ یہود ہو، لیکن اس میں ایک تو اجتماعی لیول پر بات ہو رہی ہے اور اسلام دشمنی کے پیرائے میں یہ بات ہو رہی ہے، یعنی جو مسلمانوں کے لیے جو بغض رکھنے والی جو بات ہے نا، اور ان کے لیے دشمنی رکھنا اسلام کے لیے، اس لحاظ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا جو جیسا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا البتہ تم ضرور پاؤ گے، ہجرت سے پہلے کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں مشرکین مکہ ان کی کس طرح کی دشمنی ایمان والوں کے ساتھ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، کس طرح سے ظلم و ستم ان کی طرف سے ہوتا رہا، کیسے رکاوٹیں ڈالتے گئے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔
اور پھر ہجرت کے بعد بھی ہر طرح کی ذاتی اور دشمنی دونوں گروہوں کے طرف سے ہوتی رہی، یہود کی طرف سے بھی، جو مکہ کے مشرکین تھے ان کی طرف سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی یعنی جو ان کو قتل کرنے کی سازشیں تھیں ان میں بھی یہی بہت آگے آگے ہوتے تھے۔ بلکہ اگر آپ نے وہ واقعہ سنا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا، ایک بکری کا جو دستی کا گوشت ہوتا ہے اس میں بہت سیویر، بہت جان لیوا گوشت جان لیوا زہر تھا اس گوشت میں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا بکری کے دستی کا گوشت، تو اس میں یہ یہود کی ہی چال تھی، انہوں نے ملایا تھا، اور ایک عورت تھی کوئی اس کے ہاتھ بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اس کو بھی زبان پہ رکھا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی تھی تھوڑا سا، یعنی ابھی وہ ہوا تھا وہ بہت شدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، تو وہ بھی ان کی طرف سے ہی چال چلی گئی تھی۔ پھر وہ جو ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چکی کا پارٹ گرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی بنو نذیر کا جو یہود کا قبیلہ تھا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کچھ معاملات طے کرنے، تو وہاں پہ ایک احاطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہوتا ہے نا ایک دیوار کے سائے میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ علماء ان کے اٹھ کے چلے گئے کہ اچھا ہم آپس میں کچھ بات چیت کر کے آتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے جا کے یہ سازش کی کہ جدھر یہ بیٹھے ہیں سائے میں دیوار کے، اس دیوار کے اوپر سے اگر ان کے اوپر کوئی چکی، یعنی وہ پتھر کی بڑی سی وہ ہوتی ہے نا کہ وہ کوئی گرا دے تو ان کا معاملہ یہی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بذریعہ وہی آگاہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے صحابہ کرام کو لے کے اٹھ گئے تھے۔ تو اس طرح کی یعنی اتنی شدید ان کی نفرت تھی، اتنی شدید ان کی دشمنی اور ان کا حسد اتنا زیادہ تھا اور اتنا شدید بغض تھا، کیونکہ جو انسان حسد اور بغض میں پڑ جاتا ہے نا اس کو پھر واضح حق بھی نظر نہیں آتا۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ یہود جو چلے مشرکین مکہ تو یہ نا ان کے پاس تو کوئی ٹیچنگز تھی نہیں، کوئی الہامی کتاب تھی نہیں، ان کے پاس تو اتنے سالوں سے کوئی انبیاء وغیرہ تو آئے ہی نہیں تھے، تو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، یعنی بہت شروع میں حضرت اسماعیل تھے، بس ان کے بعد تو نہیں تھا۔ تو لیکن یہود جو ہیں ان کا معاملہ تو بہت ہی برعکس تھا نا، ان کو تو ساتھ ساتھ احکامات انبیاء اور کتابیں اور صحائف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی رہی، اور اس کے باوجود ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی اتنی زیادہ دشمنی اور اتنا حسد تھا ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایسا بغض تھا کہ یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے رہتے تھے، اور باقی جو مسلمان تھے ان کے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو بھی کیا تھا وہ بھی ایک یہود جو لبید بن عاصم اس کا نام تھا اس نے کیا، یعنی اتنے شدید اتنے سخت ہیں ایمان والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ ان دونوں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ تمہیں درپیش رہے گا کہ ان میں تمہیں بغض، عداوت، حسد بہت شدت کا ملے گا، اور ان کی حرکتیں بھی بہت شدت کی ہوں گی۔ لیکن اس میں ونس اگین یہ بات رکھیں کہ اگر انفرادی لیول پر کسی کا کوئی اچھا معاملہ کسی کے ساتھ ہے تو اس چیز کو یعنی ہم جنرلائز نہ کر لیں اس بات کو، یہ تو ایک بحیثیت گروپ یا بحیثیت ایک علیحدہ سے قوم ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ میرے آفس میں جو فلاں کولیگ ہے وہ تو مشرک ہے، اور یا وہ تو جو ہے لیکن وہ تو میرے ساتھ تو بڑا اچھا اس کا معاملہ ہے، تو اس طرح کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ جو ایک اسی لیے جو ایک کانٹیکسٹ رہتا ہے نا اس کو ذہن میں رکھ کے اور اس کے تحت ہی بات کی جاتی ہے۔ اچھا، تو ایک تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایمان والوں کے لیے محبت رکھنے میں زیادہ قریب تم کن کو پاؤ گے، اقربہم زیادہ قریب مودتاً محبت میں وہ کن کو پاؤ گے، ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جس طرح ہوتا نا نحنو انصار اللہ، جو کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ تو یہ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت میں زیادہ ہیں، یعنی بحیثیت قوم یا اجتماعی طور پر، لیکن یہود جو ہے وہ بحیثیت قوم اجتماعی طور پر بہت زیادہ شدید دشمنی میں ہے۔ اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ ان میں علماء ہیں، یعنی جو واقعی اپنے دین کا صحیح علم رکھتے ہیں،
جن کو واقعی پتہ ہے. پھر ان میں راہب بھی ہیں, یعنی کچھ دیندار قسم کے لوگ, اور چاہے وہ بے شک اگر کچھ کسی غلف کا بھی شکار ہے, لیکن جو ایک بہت اہم چیز اس میں بتائی گئی نا, وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی نصارہ جو ہے نا, ان میں عاجزی زیادہ ہے. یہ یہود کے کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے. اگرچہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے مسلمانوں کے اگینسٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ان کی مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا, جس پیرائے میں وہ ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے یہود کا نصارہ کے ساتھ, کہ نصارہ جو ہیں ان کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ بہتر لیول کا ہے, اور نرمی والا ہے, اور محبت والا ہے. اس لیے اقربہم مودۃ, یعنی زیادہ قریب ہیں محبت میں مسلمانوں کے, اور کیونکہ یہ تکبر نہیں کرتے. یعنی یہود اور مشرک جو ہے نا, ان میں کبر بہت زیادہ تھا, اور کبر جو ہے نا وہ انسان کو اسی طرح پھر گمراہ کرتا ہے کہ اس کو پھر حق بھی نظر نہیں آتا, اور وہ حق کا انکار اسی طرح سے کرتا ہے, اور پھر وہ ضد میں بھی آ جاتا ہے جو سخت کبر میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ جو نصارہ تھے, ان میں دین کا علم بھی دوسروں سے زیادہ تھا, اور رہبانیت ان کے اندر تھی. مطلب وہ ٹھیک ہے کہ رہبانیت ویسے کانسیپٹ وائز تو ہمارے دین کے اگینسٹ کانسیپٹ ہے, یعنی بالکل دنیا کو چھوڑ دینا اور دین کی طرف چلے جانا, اور اگرچہ انہوں نے خود اختیار کر لی تھی, یہ ان کے دین کی بھی ٹیچنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ عبادت گزار لوگ تھے اور بہت زیادہ عاجز لوگ تھے, کبر نہیں کرتے تھے, تو حق کو قبول کرنے میں زیادہ مائل تھے یہ. ٹھیک ہے نا, تو اس سے پتہ یہ چل رہا کہ حق کو قبول کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ایک تو لا علم ہونا یعنی جہالت, اور حب دنیا ہونا, اور تکبر ہونا. یعنی عالم کا الٹ جاہل, اور راہب کا الٹ حب دنیا رکھنے والا, اور پھر عاجز کا الٹ یعنی تکبر کرنے والا. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ چیزیں جو ہے نا, انسان کو علم نہ ہو دین کا, اور دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو, اور انسان میں عاجزی نہ ہو, تو یہ چیزیں انسان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہی معاملہ تھا یہود کے ساتھ, کہ ان کے پاس علم تھا لیکن تکبر بہت زیادہ تھا, اور پھر دنیا کی محبت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. اور علم بھی جو تھا نا, وہ صحیح والے علم سے تو وہ ہٹ ہی گئے ہوئے تھے نا, لیکن بہرحال ان کو اتنا پتا تھا کہ ایک اللہ ہے, یا ایک یوم آخرت ہے, یا اللہ کی طرف سے نبی بھیجے جاتے ہیں. لیکن چونکہ تکبر بہت زیادہ تھا, دنیا کی محبت بہت زیادہ تھی, مال دولت سود رشوت یہ سب چیزیں ان میں بہت پڑے ہوئے تھے, تو اس لیے وہ حق سامنے آ جانے کے باوجود بھی اس سے دور رہے. اور یہ جو نصارہ ہیں, ان میں جو جس طرح بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہاں پہ بالخصوص نجاشی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. نجاشی آپ کو پتہ ہے حبشہ کا بادشاہ تھا اور عیسائی بادشاہ تھا, اور جب مسلمانوں نے بالکل شروع میں مکہ سے ہجرت کی, 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی تھی, تو نجاشی کی طرف سے بہت اچھا سلوک, بہت اچھا برتاؤ کیا گیا تھا ان کے ساتھ. بلکہ آگے آیات آئیں گی, کل انشاءاللہ کریں گے تو ذرا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو اس نے بہت اچھا برتاؤ کیا, پناہ بھی دی ان کو, اور وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا بادشاہ. اسی طرح پھر مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس جو ہے, اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے بھی اچھا برتاؤ کیا, اگرچہ اس نے اسلام تو نہیں قبول کیا تھا مگر ہدیے وغیرہ بھیجے تھے. ٹھیک ہے نا, پھر رومی بادشاہ ہرکل ہے, وہ بھی عیسائی تھا, لیکن ان سب کے جو رویے تھے نا وہ بہتر تھے, یعنی عاجزی والے تھے اور مان لینے والے تھے, یعنی ان میں کوئی اس طرح کا تکبر نہیں تھا. تو یہ چیز ہے کہ چونکہ اسلام کی تو خوبی ہے نا کہ ہمارا دین تو اتنا بیلنس دین ہے کہ کوئی دشمن بھی ہو لیکن اچھائی کا اعتراف ضرور کرنا ہے, چاہے کسی سے دشمنی بھی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی جو صفت عدل ہے نا, اس کو اپنانا ہے. تو اس سے پھر یہی سبق ملتا ہے. ایک تو یہ کہ سبق یہ اس آیت سے کہ علم آ جانے کے بعد یا علم سیکھ لینے کے بعد تکبر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ لیں, اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ورنہ تو آپ سمجھ لیں کہ علم ہی ضائع ہو گیا جو آپ نے حاصل کیا. اگر کسی نے علم حاصل ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ میں بحث مباحثہ کر لوں یا لوگوں کے اوپر روب ڈالوں, تو اس سے اس کا اپنا دل بھی سخت ہوگا, اس میں تکبر بھی آئے گا, اور
وہ اللہ کی ناراضگی مول لے گا. ایسا علم جو ہے وہ کسی فائدے کا نہیں ہے جو انسان کو متکبر بنا دے یا جو انسان کو اس طرف لے جائے کہ میں دوسروں کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے ان کے اوپر روب ڈال سکوں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کا خوف ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. علم ہو صحیح طرح کا علم جو انسان کو عاجز بنائے, پھر اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائے انسان. ٹھیک ہے. یعنی علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان عبادت سے تکبر کرنا شروع کر دے یا عبادت سے ہٹ جائے, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ عبادت کرنی شروع کیا تو اس عبادت پہ انسان جو ہے وہ تکبر کرنا شروع کر دے یا خود کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ چیزیں اللہ کے احکام آتا ہے, ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں, تو اب ہم جو اپنے ارد گرد بہن بھائی یا دیگر رشتے دار جو اگر اس کی طرف نہیں ہیں تو ہم ان کو ان کے کمتر سمجھنا شروع کر دیں یا ان کو حقیر یا ان کو برا سمجھنا شروع کر دیں یا ان سے دور ہونا شروع ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے. عاجزی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نرم دلی, عاجزی, تواضع اختیار کرنی ہے. جتنا علم آئے نا, اس علم کا فائدہ تب یہ ہے کہ انسان اتنا عاجز ہوتا جائے, اتنا جھکتا جائے. جیسا پھلدار درخت نیچے جھکتا جاتا ہے نا, جتنا پھل اس کے اوپر آتا ہے, تو علم بھی ایک پھل کی طرح ہی ہے نا. جتنا زیادہ آئے اتنا زیادہ انسان جھک جائے, اتنا زیادہ عاجز ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو صحیح علم ہے اللہ کے دین کا علم, وہ جب اللہ کے خوف کے ساتھ, اللہ کی صحیح معرفت کے ساتھ آتا ہے تو لازمی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں تواضع آتی ہے, ہوتا ہے, اور دلوں میں نرمی ہوتی ہے, انسان میں عاجزی آتی ہے, اور انسان جو ہے وہ اور زیادہ یعنی خیر خواہ اور مخلص ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ, خود کو بہتر نہیں سمجھنے لگ جاتا. تو علم جو ہے وہ نہ تو عبادت کی نفی کرتا ہے اور نہ عبادت پہ تکبر کرنا سکھاتا ہے, جو صحیح علم ہے, العلم جو ہے. ٹھیک ہے. تو بلکہ عبادت کا تو حسن ہے کہ انسان جتنے علم کے ساتھ کرے گا, ٹھیک ہے, اور جتنی عاجزی کے ساتھ کرے گا, جتنا جھک کے کرے. تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ مقابلتاً یعنی یہود کے مقابلے میں عیسائیوں کی یہ جو ایک خاصیت آپ کہہ لیں, ان کی کوالٹی, وہ صفت اچھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے زیادہ قریب. ٹھیک ہے. بس ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا بھی سپارہ مکمل کرنے کے کام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. 2-3 منٹ ہے ابھی, ہم تلاوت سن رہے تھے. جی پلیز. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جی بہت